یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، ظلم بھی مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، اور مسلمان دہشت گرد بھی مسلمان ہیں، ظلم بھی ہم پر ہو رہا ہے اور برے بھی ہم ہیں۔ اور آپ اندازہ فرمائیں، مسجد اقصی فلسطین، یہ فلسطین جو ہے، فلسطین یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور میری محبت مسجد اقصی سے، میری محبت فلسطین سے، میری عقیدت فلسطین اور مسجد اقصی سے اس لیے ہے کہ مسجد اقصی کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے تو میرے پیارے آقا نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے ان کی امامت کروائی۔ مسجد اقصی سے میری محبت کی وجہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی۔ اب یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، اللہ پاک نے جب مسجد اقصی کا تعارف کروایا تو فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کبھی میں آپ کو کسی مسجد کا تعارف کرواؤں، اگر کبھی کسی کو آپ کسی مسجد کا تعارف کروائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مسجد بڑی برکت والی ہے، اس مسجد میں بڑی برکتیں ہیں، اس مسجد میں بڑا سکون ہے، اس مسجد میں بڑی روحانیت ہے۔ لیکن اللہ پاک نے مسجد اقصی کا تعارف یہ نہیں کروایا، بلکہ فرمایا مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو دوستو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں اس کے اندر اللہ پاک نے کتنی برکتیں رکھی ہوں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک نے یہ جو فرمایا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد 70,000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ میرے ناقص علم کے مطابق ہمارا جہاد سے ڈرنا ہے، جہاد سے پیچھے ہٹنا ہے۔ صحابہ کرام کے اگر حالات زندگی کا مطالعہ کریں نا تو صحابہ کرام رب کائنات کی عزت کی قسم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہاد میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ وہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا۔ آج تو ہمارے بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے لوگ بھی جہاد کے نام سے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، لیکن رب کائنات کی عزت کی قسم صحابہ کرام اپنے بچوں کی تربیت ہی اس طرح کرتے تھے، بیٹا کل تم نے جہاد میں جا کے رسول اللہ کے لیے اپنی گردن کٹوانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کی تیاری فرما رہے تھے۔ استاذ محترم سے آپ نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا، میرے ذہن میں آ گیا۔ جنگ کی تیاری فرما رہے تھے، دو چھوٹے چھوٹے نابالغ یتیم بچے آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ جہاد میں جانا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہاری عمریں ابھی تھوڑی ہیں، جب تم بڑے ہو جاؤ گے پھر ہم تمہیں ساتھ لے جائیں گے۔ ان بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ ان بچوں کو معلوم تھا کہ ہم پکنک پہ نہیں جا رہے، ان بچوں کو معلوم تھا کہ رسول پاک صحابہ اکرام کو لے کر چھانگا مانگا کے جنگل میں سیر کرنے کے لیے نہیں جا رہے، رسول پاک چڑیا گھر نہیں جا رہے، بلکہ رسول پاک میدان جنگ میں جا رہے ہیں جہاں تلواریں ہوں گی، تیر ہوں گے، نیزے ہوں گے۔ لیکن وہ بچے بضد ہیں، اصرار کر رہے ہیں، نہیں یا رسول اللہ آج ہماری والدہ بڑی پریشان تھی، ہماری والدہ رو رہی تھی کہ آج میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے جو رسول پاک ساتھ جہاد میں جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان بچوں کا جذبہ دیکھا تو دونوں کو غور سے دیکھا۔ ایک بچہ ذرا بڑا تھا، اس کا قد بھی لمبا تھا، فرمایا تم ذرا بڑے ہو، چھوٹے کو فرمایا تم واپس چلے جاؤ۔ وہ بچہ تھا، چھوٹا تھا، اس نے اپنے پاؤں کی ایڑیاں کھڑی کر لی، اس نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں میرا بھی قد لمبا ہے، یا رسول اللہ دیکھیں میں بھی بڑا ہوں، اور ساتھ یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں جب کبھی ہماری کشتی ہوتی ہے تو میں اپنے بڑے بھائی کو گرا لیتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو چلو ذرا کشتی کر کے دکھاؤ۔ اب وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں نے کشتی کرنا شروع کر دی۔ آپ اندازہ کریں یہ کشتی
کوئی میڈل لینے کے لیے نہیں ہو رہی تھی، یہ کشتی کوئی ایوارڈ لینے کے لیے نہیں ہو رہی تھی، یہ کشتی کوئی شیلڈ لینے کے لیے نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ کشتی میدان جہاد میں جانے کے لیے ہو رہی تھی۔ اور یہ اتنی مبارک کشتی تھی کہ میرا وجد کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ زمین پر اسے رسول پاک اور صحابہ کرام دیکھ رہے تھے اور آسمان پر اس کے فرشتے دیکھ رہے تھے۔ اچھا وہ چھوٹا بچہ جو تھا اس نے بڑے بھائی کے کان میں کہا، بھائی جان یو ہیو بین سلیکٹڈ، آپ کو تو رسول پاک نے منتخب کر لیا ہے، اگر ذرا آپ جان بوجھ کر گر جائیں رسول پاک مجھے بھی جہاد میں لے جائیں گے، آپ کا کیا جاتا ہے؟ بڑا بھائی جان بوجھ کر گر گیا، چھوٹا بھائی سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بھائی کو فرمایا تمہیں بھی اجازت۔ ایک صحابی لنگڑے تھے وہ بھی آ گئے، یا رسول اللہ میں نے بھی جنگ میں جانا ہے، میں نے بھی جہاد میں جانا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو معذور ہیں ان پہ جہاد فرض نہیں ہے۔ وہ روتی ہوئی آواز میں کہنے لگے یا رسول اللہ کیا معذور افراد جنت میں نہیں جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا تمہیں بھی اجازت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج یہ دنیا میں جتنی بھی ذلت و رسوائی مسلمانوں کی ہو رہی ہے کہ ہر طرف مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جہاد سے ڈرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جہاد میں چلے جائیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ ہماری تاریخ بھری بڑی ہے، غزوہ بدر میں کیا ہم مسلمان کافروں سے زیادہ تھے؟ کربلا میں کیا ہم مسلمان کافروں سے زیادہ تھے؟ کیا ہمارے پاس اسلحہ کسی بھی جنگ میں کافروں سے زیادہ تھا؟ نہیں، لیکن ہر جنگ میں جیت ہم مسلمانوں کی ہوتی تھی، اس لیے کہ سینوں میں جذبہ کملی والے کی محبت کا تھا، سینوں میں جذبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے کا تھا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں عزت کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے پیارے محبوب کا دامن مضبوطی سے تھام لو اور سچے مسلمان بن جاؤ، سچے مومن بن جاؤ۔ جب تم سچے مومن بن جاؤ گے پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا